انسانوں کے اندر جو شیم ہے یہ انسانوں کی گھٹی میں ہے، اور اس کا ہلکا پھلکا تصور جسے ہم شائنس کہتے ہیں یا حیا کا تصور ہے جو کہ ہیلدی ہے اور ہمارے اندر امپروومنٹ لاتا ہے یا بہتری لاتا ہے، اور اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو ہم بہتری لانے کی بجائے مفلوج ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہے شیم تو پھر ہمیں اصلاح کا تصور زیادہ نہیں آتا، کیونکہ ہم پیرالائز ہو جاتے ہیں اور یہ تصور آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، پھر یہ مین سٹے بن جاتا ہے زندگی کا کہ یہ ہائیڈنگ میں ہم چلے جائیں۔ آج سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے انسان میں اتنی شیم نہیں تھی جتنی کہ آج ہے۔ اب ہم بہت کانشیس ہیں، اور دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک ہے گلٹ اور ایک ہے شیم۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اچھا نہیں ہے تو ہمیں احساس ندامت ہوتا ہے، اور ہم آگے بڑھ کے پھر کوئی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے معافی تلافی کے جو تصورات ہیں وہ گلٹ سے وابستہ ہیں، کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور کسی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اگر گلٹ محسوس کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گلٹ جو ہے وہ پیچھے سے ہمیں پش کرتا ہے کہ آگے بڑھو اور معافی تلافی اور کچھ اضافی کرو تاکہ آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہو جائیں اور آپ کی زندگی بہتری کی طرف چلی جائے۔ لیکن اور اس بات چیت میں یہ تو طے ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، اور یہ بات اندر ہی اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ جیسے اگر آپ کو انگزائٹی ہے کہ آپ نے بل دینا ہے یا آپ نے امتحان کی تیاری کرنی ہے، تو آپ کو یہ انگزائٹی مدد دے رہی ہے کہ آپ وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے جو کہ ریکوائرڈ ہے۔ لیکن اگر انگزائٹی حد سے بڑھ جائے، انگزائٹی ڈس آرڈر ہو جائے، پینک اٹیک ہو جائے، تو پینک اٹیک میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹوڈنٹ امتحان کی تیاری کرے گا، پرفارمنس ڈاؤن ہو جائے گی، پرفارمنس جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا، وہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ تو شیم بھی اگر تھوڑی سی ہلکی سی ہو، جسے حیا کہتے ہیں، تو اس کے تو مثبت نتائج نکلیں گے، لیکن شیم اگر حد سے زیادہ ہو تو پھر یہ بھی مفلوج کر دیتی ہے، بلکہ پسپائی پہ مجبور کرتی ہے، چھپ جانے پہ مجبور کرتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے جو تسلی رکھتا ہے کہ بات باہر نہیں جائے گی، بات چار دیواری کے اندر ہی رہے گی اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، کوئی پینلٹی بھی نہیں ہوگی، تو جب اس سے مذاکرات کریں گے تو کیا وہ مذاکرات اصولی بنیادوں پر کرے گا کہ وہ بے اصولی کی بنیادوں پر؟ وہ کہے گا جی کر لو جو کرنا ہے، میں تو ایسا ہی ہوں۔ وہ کہے گا جی کر لو جو کرنا ہے، میں جیسا ہوں بس ویسا ہی ہوں، دس از ہو آئی ایم۔ اور ساتھ ہی وہ کہے گا جی آپ نے ہی سب ایسے قصور کر رکھے ہیں، میرے بچپن میں مجھے آپ نے پیار نہیں کیا، مجھے کوئی سہولت نہیں دی، مجھے یہ نہیں کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، اور مجھے اچھے اسکول میں نہیں داخل کرایا، یا مجھے کھلونے نہیں لے کے دیے تھے۔ تو وہ آہستہ آہستہ بار بار ریپیٹ کر کے تو فیملی ممبرز کو وہ قائل کر لیتا ہے کہ یہ ایکچولی فیملی ممبرز کا ہی کوئی قصور تھا، وہ گلٹ انڈیوس کرتا ہے فیملی میں سے۔ مجھے تو فیملی کو جب بار بار وہ یہ کہتا ہے تو فیملی میں گلٹ انڈیوس ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جو پیشنٹ ہوتا ہے یا ایڈکٹ ہوتا ہے تو اس میں گلٹ نہیں ہوتا، اس میں صرف شیم ہوتی ہے۔ آپ ان کو جو بات کر رہے ہیں فیملی ممبر، اس کو دیکھیں گی اور فوراً آپ باقی فیملی ممبرز کو بھی دیکھیں گے کہ ان کے تاثرات کیا ہیں۔ اور اگر آپ سیشن کر رہے ہیں 5 لوگوں کے ساتھ کسی فیملی کے، اور آپ ایک بندے کو ہی بولنے کا موقع دیے جا رہے ہیں اور وہ سیشن کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، تو پھر آپ کو سیٹی بجانی ہے اور دوسرے کو موقع دینا ہے کہ اب آپ بات کیجئے، اچھا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، پھر آپ ادھر جاتے ہیں۔ تو جو وسل بلور ہیں، مجھے بتائیے کہ اگر کسی بہت ہی اچھی آرگنائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں وسل بلور کی تعداد 4% ہوتی ہے۔ باقی سب لوگ پرانے نظریات کے تحت کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے اوپر پردہ ڈالو، دوسرے تمہارے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ سر یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ جو جاب والی بات ہے نا کہ ہم کسی کی نوکری کیوں نکالیں ہیں، آل دیٹ، حالانکہ ذمہ داری اس بندے کی اپنی ہے، نوکری اپنی وجہ سے نکل رہی ہوتی ہے، کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ بھی نظریات بہت زیادہ آرگنائزیشن میں دیکھیں، آپ کسی کو پہلے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تم باز آ جاؤ، نہیں تو میں وسل بلو کر دوں گا۔ وہ یہ بھی تو نہیں نہ کہہ رہے ہوتے کہ باز آ جاؤ، وہ کہتے ہیں مینو کی گوسپ ضرور گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات وہ نیچے
کارپٹ کے نیچے گھسا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بہت اچھی آرگنائزیشن ہو اور اس میں 4% لوگ وسل بلو کرتے ہوں, تو اگر وہ 4%, 5% ہو جائیں گے تو وہ آرگنائزیشن ایکسیلنٹ ہو جائے گی. اگر وہ 10% ہو جائیں گے تو وہ فارچون کمپنی ہوگی. تو یہ ایک ایم ہے جو کسی گھر کو بھی اگر آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو وسل بلوئنگ, بھائی کے اوپر وسل بلو کرے, ماں بھی وسل بلو کرے اور بچوں کے اوپر پردہ نہ ڈالے اور باپ تک بات کو پہنچنے دے, کیونکہ عموماً گھروں میں پردہ پوشیاں ہوتی ہیں جس کے پیچھے علتیں پلتی ہیں. سر شوٹ دا میسنجر کا بھی تو ایک کانسیپٹ ہے کہ یہی بندہ جو لے کے آیا یہ بری خبر, اسی قاصد کا سر قلم کر دیا جائے. ایسا ہی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا شوٹ دا میسنجر, تو اصل بات یہ ہے کہ ڈونٹ شوٹ دی میسنجر. میسنجر وہ ہے, دیکھیے میسنجر کس کو بھلا کہتے ہیں؟ پیغام رسانی کرنے والے کو, پیغمبر کو کہتے ہیں میسنجر. اور جتنے بھی میسنجر آتے تھے تو سب سے پہلے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ لیکن کیا میسنجر رک جاتے تھے؟ وہ وسل بلوئنگ کا کام جاری رکھتے تھے. تو آرگنائزیشن میں بھی آپ جہاں اچھی ویلیوز کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں آپ وسل بلور کو گولڈن امپلائی کا درجہ دیتے ہیں, اصل امپلائی کا درجہ دیتے ہیں. جو اون کرتا ہے آرگنائزیشن کو وہ ہے وسل بلور. جو وسل بلو نہیں کرتا وہ محض ایک مزدور ہے جو کہ اپنے کچن کے خرچے چلانے کے لیے کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے. وہ ایک علیحدہ اینٹ ہے, وہ کسی دیوار کا حصہ نہیں ہے. اینٹ بھی کچھ بننا چاہتی ہے, اینٹ بھی کسی دیوار کا حصہ بننا چاہتی ہے, کسی تعمیر کا حصہ بننا چاہتی ہے. تو جو وسل بلور ہے وہ گھر میں جو آواز دیتا ہے کہ دیکھو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو کسی پراپر فورم پہ لے کے جانا ہے, پھر وہ دوسروں کو ساتھ ملاتا ہے, وہ بات چیت کرتا ہے, اور وہ اپنے ذاتی طمع یا لالچ کے اوپر نہیں چلتا, وہ اپنے کسی پیارے کی جان بچانے کے لیے بات کرتا ہے. اس کا اپنا جو نفع نقصان ہے وہ اس کو تھوڑا پس پردہ رکھ دیتا ہے. اور فیملی میں وہ جو ایک بندہ جو کہ ڈیفالٹر ہوتا ہے اور محض اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ بات کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا, اور شیم کی وجہ سے گھر والے مجبور ہوتے ہیں, تو جب وہ آپس میں ملنا جلنا شروع کرتے ہیں تو وہ سٹیٹس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ انیبلنگ چھوڑ دیتے ہیں, وہ پرووکنگ چھوڑ دیتے ہیں. اور جو نشے کا مریض ہوتا ہے اسے اپنے عمل کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اسے آہستہ آہستہ فیس کرنا پڑتا ہے ان کانسیکوینسز کو کچھ جو نشے کی بیماری میں سامنے آتے ہیں, جو کہ پہلے فیملی ممبرز فیس کر رہے تھے, اب وہ خود فیس کرتا ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کس بھاؤ بک رہا ہے معاملہ, اسے پتہ چلتا ہے کہ نشے کا مزہ کتنا ہے, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ نشے کی تکلیفیں کتنی ہیں. اور پھر جب کسی بندے کو نفع نقصان کلیئر سامنے آتا ہے تو وہ بدلنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اسے نیکسس کہتے ہیں کہ جس سے کباختیں پھیلتی ہیں. اور پہلے اپنی اصلاح کرنا اگرچہ بہت ضروری ہے, لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنے گرد و پیش پہ بھی وسل بلوئنگ کرتے ہیں, اور جب آپ وسل بلوئنگ کرتے ہیں تو لوگ پھر آپ کی توجہ آپ کی طرف دلاتے ہیں کہ آپ شیشے کے گھر میں رہ کے تو پتھر نہ ماریے. تو پھر آپ اپنے گھر کو شیشے کا نہیں رہنے دیتے, آپ اپنے گھر کو مضبوط بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی آپ کو بات نہ کر سکے. تو الٹیمیٹلی فائدہ کس کا ہوا؟ وسل بلوئنگ کا فائدہ کس کو ہوا؟ جب آپ نے وسل بلو کی تو لوگوں نے کہا کہ ذرا آپ اپنے شیشے کے گھر کو بھی دیکھ لیجئے, اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں اپنے گھر کا پہلے کچھ کرتا ہوں. تو ہماری اپنی اصلاح بھی وسل بلوئنگ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. ہماری اپنی اصلاح بھی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم سٹیٹس کو توڑ دیں, اور اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے ہم دیکھیں کہ سچویشن کتنی ارجنٹ ہے. کیا کوئی ریولوشن چاہیے یا کوئی ایوولوشن چاہیے؟ موسٹلی ایوولوشنری پروسیس بہترین رہتا ہے کہ آپ بدلتے رہتے ہیں, آپ بہتر ہوتے رہتے ہیں, آپ اچھے نتائج حاصل کرتے رہتے ہیں, آپ کو ریوارڈ ملتا رہتا ہے, اور آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں.